पैदाइशी طور पे बच्चे आते हैं इस दुनिया में तो लबलबा उनका ख़राब होता है जिस वजह से उनको डायबिटीज़ होती है। ये रीज़न क्या है? इन बच्चों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो बहुत काबिल हैं और वो बहुत कुछ बन सकते हैं बड़े होकर। अब आप देखें वसीम अकरम को टाइप 1 डायबिटीज़ है, फवाद खान को टाइप 1 डायबिटीज़ है। कंसिडर करें कि अपनी ज़कात सदका मीठी ज़िंदगी को दें ताकि ऐसे बच्चे जो हमारी इस वक्त वेटिंग लिस्ट में मौजूद हैं और जिनको ज़रूरत है आपकी, उनका हम सहारा बन सकें। इन बच्चों को हमने केयर कम्प्लीटली हमने बर्डन अपने ऊपर ले लिया और उनके ऊपर बर्डन हमने ये डाल दिया कि करके दिखाओ। गला करसा खरिया साहब सचियाते सुचिया अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान अहमद। जैसा कि आपको पता है रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होते रहता हूँ। हर घर में प्रॉब्लम चल रहा होता है डायबिटीज़ का, जिसको देसी ज़बान में कहते हैं शुगर का। तो माशाल्लाह एक ऐसी एनजीओज़ में मैं बैठा हूँ और इस एनजीओ का नाम है मीठी ज़िंदगी। और यहाँ से आप नाम ही से थोड़ा अंदाज़ा लगा लें, ये जो मीठी ज़िंदगी है इसको पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। तो एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन किस्म की मोहतरमा मेरे साथ मौजूद हैं जो इस मीठी ज़िंदगी की ऑनर हैं। ज़रा उनसे दिलचस्प किस्म की गपशप करते हैं और पूछते हैं कि ये डायबिटीज़ के ऊपर क्या काम कर रही हैं और इनका एम क्या है, इनका मिशन क्या है, इनका मोटो क्या है और ये आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सना है। अच्छा, ये जो आपने अदारा बनाया हुआ है मीठी ज़िंदगी का, और इसका मकसद क्या है? लोगों की ज़िंदगियाँ मीठी करना। लोगों की ज़िंदगियाँ मीठी करना, ये तो हर दूसरे घर में कड़वी ज़िंदगी चल रही होती है और डायबिटीज़ का हर दूसरे घर में पेशेंट मौजूद है। तो ये आप किस तरह यानी कि लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे मीठी करती हैं? देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि डायबिटीज़ हो गई है तो प्लेट फीकी हो गई है का मतलब है ज़िंदगी फीकी हो गई है। नंबर वन बात तो ये कि प्लेट मुकम्मल फीकी होने की भी ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी साथ में ये कि प्लेट फीकी हो जाने से ज़िंदगी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहरहाल, बल्कि आप लोगों से ज़्यादा हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं डायबिटीज़ के साथ, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो इससे ज़्यादा मिठास आप ज़िंदगी में क्या भर सकते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो इनके साथ आपका कैसे वास्ता होता है और क्या आप अपनी सर्विसेज देती हैं? आपकी एनजीओ का मकसद क्या है? अच्छा, सबसे पहले मीठे बोल। सो पेशेंट नहीं है, ये वो लोग हैं, मीठे लोग हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, मीठे लोग हैं जिनको ये एक तिब्बी हालत है जो कि उनके साथ वाबस्ता हो गई है और उसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम कभी भी इनको मरीज़ नहीं कहते, मरीज़ नहीं हैं ये लोग। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, सारे के सारे अपनी अपनी डोमेन्स में, अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो नंबर वन तो मरीज़ नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इनके साथ क्या वो है, हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है बचपन में। बचपन में जो डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर जो आप अपने इर्द गिर्द डायबिटीज़ देखते हैं उससे फ़र्क है। वो डायबिटीज़ है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, और इसके अंदर आपके जिस्म के अंदर जो लबलबा है, वो हर नॉर्मल इंसान के अंदर लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाता है। कुछ बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर, कुछ बड़ों में भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और उसकी वजह से उनको वो इंसुलिन जो है वो बाहर से लेकर लगानी पड़ती है। ऐसे ये जैसे आपकी आंखें ख़राब हो जाएं, जब नज़र ख़राब होती है तो हम चश्मा लगा लेते हैं, तो जब लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो हमें फिर इंसुलिन इंजेक्शंस के ज़रिए लगाकर अपनी जिस्म की ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती हैं। हम उन बच्चों के लिए काम करते हैं। अच्छा, ये जब पैदाइशी तौर पे बच्चे आते हैं इस दुनिया में तो लबलबा उनका ख़राब होता है जिस वजह से उनको डायबिटीज़ होती है। ये रीज़न क्या है? ये जो हमारी खुराकें हैं, ये रीज़न ये बनती है, असल रीज़न क्या है? क्यों वो इस तरह का हो रहा है? अगर देखा जाए आज से 50 साल पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, ये बीमारियां नहीं थी। ये क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये कि पैदाइशी तौर पे नहीं होता, ये बाद में ही होता है। इसको कहते हैं, समझे फ्रेंडली फायर है। जब जंग हो रही होती है तो अगर दुश्मन जो है उसका यूनिफॉर्म और आपका यूनिफॉर्म बिल्कुल मैच करता हो, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दुश्मन को मारते मारते आप गलती से अपने सिपाही को भी मार दो। तो जिस्म के अंदर भी यही कन्फ्यूजन होती है। जो इंसुलिन बनाने वाला सेल है लबलबे के अंदर, उसकी शक्ल और जो फ्लू का वायरस है उसकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। कभी कभार बच्चों को, कुछ बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको फ्लू हुआ और फ्लू होने के बाद जिस्म ने गलती से, बजाय सिर्फ फ्लू के वायरस को मारने के, जो हमारा अपना मुदाफ़ती निज़ाम है, उसने बजाय सिर्फ फ्लू के वायरस को मारने के साथ में लबलबे में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को भी मार दिया, जिसकी वजह से ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। और ये ज़्यादातर होती है 6 से 8 साल की उम्र में या फिर 12 से 14 साल की उम्र में। ये इसकी मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस की एजेस हैं। ये बचपन से नहीं होती। एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम अक्सर आमतौर पर पाया जाता है, गलत है, इसको ठीक करना ज़रूरी है।
دوسرا جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہماری خوراک جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو آپ کو اپنے ارد گرد باقی قسم کی شوگر نظر آتی ہے اس کا ضرور تعلق ہے ہماری خوراکوں سے، لیکن اس والی ڈائبٹیز کا ٹائپ 1 کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کی خوراک کیسی ہے۔ یہ ہمیں نظر زیادہ اس لیے آنا شروع ہو گئی کہ شاید ڈائگنوسز ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے بچے بیچارے بیمار ہوتے تھے، ہسپتالوں میں جاتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہوا، کسی نے کہا بخار زیادہ تیز چڑھ گیا، کسی نے کہا فلو کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، بہت زیادہ بخار ہو گیا، اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی، تو ڈائگنوسز نہیں ہو پاتا تھا۔ اب چونکہ ڈائگنوسز امپروو کر گیا اس لیے آپ کو یہ کیسز زیادہ نظر آنے شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ جو آپ کا ادارہ ہے میٹھی زندگی، تو اس پہ آپ کا ادارہ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان میں ایسے بچے جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ان کو انسولین کی ضرورت ہے، ہم انہیں انسولین پرووائڈ کرتے ہیں ان کے گھروں تک۔ ہمارے نیٹ ورک میں ایسے ڈاکٹرز ہیں، 50 سے اوپر ڈاکٹرز ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے، جو کہ ایسے بچوں کو جو کہ مستحق ہوتے ہیں اور ان کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے والدین افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں وہ ریفر کر دیتے ہیں اور ہم ان بچوں کو انسولین جو ہے ان کے گھروں تک اویلیبل کرتے ہیں۔ یہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں؟ 100% فری آف کاسٹ کرتے ہیں، ہر مطلب ان کی تمام ضروریات، صرف انسولین نہیں، بچہ جس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اس کو انسولین تو لگانی ہے، اب انسولین لگانے کے لیے اس کو نیڈلز بھی چاہیے یا سرنجز چاہیے، آپ سمجھیں، اس کو ٹیسٹ اسٹرپس چاہیے ہیں اپنی شوگر چیک کرنے کے لیے۔ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ ایسے بچوں کو دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ اپنی شوگر چیک کرنی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً اس کو 100 سے اوپر ٹیسٹ اسٹرپس چاہیے ہیں مہینے کی اپنی صحت کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ گلوکومیٹر چاہیے ان کو، ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی بلڈ شوگر لیول پچھلے 3 مہینوں میں اس کی ایوریج کیسی رہی ہے، جس کو ہم HbA1c کا ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام سہولیات ہم ان کو ان کے گھروں تک پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کو کوپنز دیتے ہیں کہ وہ لیب سے جا کے ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بل بھی میٹھی زندگی بیئر کرتی ہے، ان کو گھر تک پہنچانے کے بل بھی میٹھی زندگی بیئر کرتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے ایجوکیٹرز ان کو فون پہ گائیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی جو صحت ہے اس کو امپروو کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ پڑھائی کریں، ہم بچوں کو یہ پش کرتے ہیں، ہم سے جو انسولین لے رہے ہیں دے ہیو ٹو گو ٹو اسکول، تاکہ وہ کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ہمارا مقصد یہاں پر ڈپینڈنٹس کریٹ کرنا نہیں ہے، ورنہ اگر ہم جب بغیر کچھ بھی واپسی میں مانگے ہوئے جب آپ کسی کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ہم وہ عادت کسی کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم ان بچوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت قابل ہیں اور وہ بہت کچھ بن سکتے ہیں بڑے ہو کے۔ اب آپ دیکھیں وسیم اکرم کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، فواد خان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جو UK کی پچھلی پرائم منسٹر تھیں تھیریسا میں، ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے۔ بے انتہا دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ان کی سکسیس سٹوریز موجود ہیں۔ ان بچوں کو ہم نے کیئر کمپلیٹلی، ہم نے برڈن اپنے اوپر لے لیا اور ان کے اوپر برڈن ہم نے یہ ڈال دیا کہ کر کے دکھاؤ، اور ماشاءاللہ سے بہت سارے بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور اپنا نام اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ باتیں کر رہی ہیں بہت ہی بڑا نیٹ ورک ہے، تو اس کی فنڈنگ کے حوالے سے بتائیں، ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس پہ خرچ آتا ہوگا، یہ اس کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں اور کہاں سے ارینج کرتے ہیں؟ ڈونرز ہیں بہت سارے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ صدقہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان بچوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ فاؤنڈیشنز بھی ہیں اور بہت سارے جو ہم پاکستانی بہت سخی دل ہیں، اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک ہمارے درمیان جو پاکستان اگر آپ کہیں تو رحم دل اور مخیر لوگوں کے کندھوں پر کھڑا ہوا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بھی کندھا دیا ہوا ہے اور ان بچوں کے لیے وہ سہارا بنتے ہیں ان کا، اور ان کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ بچے کو ہم ڈونر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، ایک جو ڈونر ہوتا ہے اس کو اس بچے کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہر 3 منتھس کے بعد جاتی ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ آپ کے اسٹیٹ میں ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، تاکہ ان کو بھی ایک ویزیبلٹی رہے کہ جو پیسے ہیں ان کے وہ کہاں پہ لگ رہے ہیں، اور وہ جب چاہیں وہ اس بچے سے مل سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ جو ابھی آپ کا یہ ادارہ بنا ہوا ہے، اس پہ ٹوٹل آپ کے ممبر آف سٹاف کتنا کچھ ہے؟ ہمارے 3 آفیسز ہیں، اسلام آباد، ایک ادھر راولپنڈی میں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں، اور ٹوٹل ہم لوگ ملا کر 21 لوگ ہیں۔ اچھا، تو جو مخیر حضرات جو ابھی یہ ویڈیو سارے دیکھ رہے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ رمضان آ رہا ہے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنی اپنی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ ہمیں جو ایک چیز بہت سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے پیسے لگا رہے ہیں، اٹس لائک این انویسٹمنٹ نا، ہم اپنے فیوچر میں انویسٹمنٹ تو کر رہے ہیں، کیا ہم اس انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کا پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے؟
سو ہم لوگ اس طریقے سے اس کو انویسٹ کریں، جب سے میں نے بھی آپ سے بات کی کہ ہم بچوں کو یہ بھی ریکوائر کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچے کل کو بڑے ہو کر کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں کہ جی کوئی ابھی بھی میری انسولین پرووائڈ کرے گا یا ابھی بھی کوئی مجھے کیئر دے گا. سو اپنی زکوٰۃ صدقہ آپ جب نکالیں تو ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. دوسرا ہمارا ادارہ ہے، اس کے جو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں میں شیئر کر دوں گی اس ویڈیو کے ساتھ. آپ کو وہ آپ جب چاہیں ہم سے جو سوال چاہیں کر سکتے ہیں. اپنی کنسیڈر کریں کہ اپنی زکوٰۃ صدقہ میٹھی زندگی کو دیں، تاکہ ایسے بچے جو ہماری اس وقت ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں اور جن کو ضرورت ہے آپ کی، ان کا ہم سہارا بن سکیں. بیسیکلی ہر دوسرے انسان کے ساتھ یہ پرابلم لگا ہوا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی نظر میں کوئی بھی اس طرح کا پیشنٹ ہے جو صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ ضرور اس ادارے کے ساتھ رابطہ کریں. اگر صاحب حیثیت ہے آپ اور آپ کوئی فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنی آخرت کو سنواریں گے. تو ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا اور ضرور اس ادارے کی ہیلپ بھی کیجیے گا. اسی طرح کے انفارمیٹیو دلچسپ ویڈیو کے لیے آپ نے ہمارے پیج کو لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دینی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.